معزز عامین کرام مصلیان نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام على عباده الذين اصطفى صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے قطع چار سازی درد منداں سیاہ اللہ مکان آزش ہفتہ سنا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسب پناہ میں انتہائی عقیدت و محبت و خلوص و احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی غوث اعظم کے غلاموں میں قبول، یا الہی غوث اعظم کے غلاموں میں قبول، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے، ہم کو عبد المصطفیٰ کر بہر شیخ مصطفیٰ، ہم کو عبد المصطفیٰ کر بہر شیخ مصطفیٰ، مفتی اعظم جناب مصطفیٰ کے واسطے، مفتی اعظم جناب مصطفیٰ کے واسطے، اور متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ حضرات محترم، آج کی شب نہایت ہی عظیم الشان شب ہے کہ ہم یہاں پر اللہ کے مقدس بندے، اللہ کے ولی، مجدد ابن مجدد، شہزادہ اعلی حضرت، عاشق رسول، حضرت علام حضرت آل الرحمہ ابو البرکات محی الدین جیلانی محمد مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمت و رضوان کی یاد منانے کے لیے جمع ہے، اور آپ کو بشارت ہو کہ جہاں جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کسی عام جگہ پر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ خانہ خدا میں ہیں، جہاں پر اللہ کے بندے سجدے گزارا کرتے ہیں، جہاں پر لوگ اپنی بگڑی بنایا کرتے ہیں، جہاں پر اس کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر کے دعائیں مانگ کر کے اپنی مصیبتوں کو ٹالا کرتے ہیں۔ اتنی عظیم جگہ پر ہم بیٹھے ہیں کہ گویا کہ ہم سرزمین پہ جنت میں ہیں الحمدللہ۔ حضرات محترم، ہم جن کا ذکر کرنے آئے ہیں آج ان کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ آخر انسان تو دنیا میں بہت پیدا ہوتے ہیں، کوئی انسان پیدا ہونے کے بعد جب وہ پروان چڑھتا ہے تو اس کے اہل خانہ اپنے بچے کو کوئی مدرسے میں داخل کراتا ہے، کوئی اسکول اور کالج میں داخل کراتا ہے۔ بچے انسانی شکل میں بڑے ہوتے رہتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ مدرسے سے فارغ ہونے والا کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی قاری قرآن بنتا ہے، کوئی عالم دین بنتا ہے، کوئی مفتی اور محقق اور محدث بن کے نکلتا ہے، کوئی مفسر بن کے نکلتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں جب اسکول اور کالج میں پڑھنے والا بچہ کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی پروفیسر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی اپنے وقت کا بڑا نیتا بنتا ہے۔ عزیزان محترم، دونوں میں آپ مقابلہ کیجئے، تمازن کیجئے کہ بڑے بڑے انجینئر نیست و نابود ہو جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر کو نام النشان مل جایا کرتا ہے، لیکن مدرسے کی چٹائی پر پروان چڑھنے والا طالب علم جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو محقق بنتا ہے، جو مفسر بنتا ہے، جو مفتی بنتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو دنیا بھی اسے یاد کرتی ہے اور تا قیامت اسے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اسے کیوں نہ یاد کیا جائے؟ یہ وہ بندے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ سلامتی ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں پر۔ عزیزان محترم، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان، جن کا سن ولادت 1310 ہجری ہے، جس کے اعداد کے اعتبار سے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وہ نکلتی ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ سبحان اللہ، آپ کی سن ولادت کے جو آداب تھے ان کے اعتبار سے جب قرآن کریم میں غور کیا گیا تو یہ آیت کریمہ نکل کے آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سلام تھی وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں پر۔ گویا کہ مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہیں جن پر رمزم رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان
ایک عظیم شان شخصیت کا نام ہے. ہمارے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو نہیں جانتا. آئیے سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی کا مطالعہ کریں. ابھی آپ کا تولد نہیں ہوا ہے، آپ کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مارہ شریف کی سرزمین پر ہے، اپنے پیر خانے تشریف لے گئے ہیں. سید آل رسول حسنین مارہ ربی علیہ ابو الحسن برکات مارہ ربی علیہ رضوان فرماتے ہیں، احمد رضا تمہارے گھرانے میں ایک عظیم شان بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بابرکت بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. عزیزان محترم، آپ کے پیر و مرشد شاہ ابو الحسین نوری میاں علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ یہ بچہ دین کا بہت کام کرے گا، یہ علم کے دریا بہائے گا اور اس سے گمراہ راہ راست پہ آئیں گے، فاسق و فاجر توبہ کر کے اللہ کے مقدس بندے بن جائیں گے. عزیزان محترم، آپ کے فرمانے کے مطابق 6 ماہ کے بعد جب سید ابو الحسین ابو البرکات نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف تشریف لاتے ہیں، آپ کی عمر ابھی 6 ماہ 3 دن کی تھی. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے دہنے مبارک میں آپ کے منہ میں آپ نے اپنی انگشت مبارک ڈالی اور حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان اس کو شیر مادر کی طرح چوسنے لگے. اللہ اکبر! نہ جانے اس انگشت مبارک سے، اس نوری انگلی سے آپ نے کیا کیا پی لیا تھا. عزیزان محترم، اتنے قلیل مدت میں اور بچپنے کے زمانے میں ابو الحسین احمد نوری میاں علیہ رحمۃ رضوان نے سرکار مفتی اعظم ہند کو اجازت و خلافت مرحمت فرمائی. اللہ اکبر! زمانے شیر خواہی میں اجازت و خلافت مرحمت فرما دی. عزیزان محترم، اسی کی عطا تھی اور آپ کی دعاؤں کا صدقہ تھا کہ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان پروان کرتے رہے اور اپنے گھرانے میں تعلیم حاصل کرتے رہے. مختصر سی مدت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کی ذہانت عطا فرمائی تھی. بے پناہ ذہین و فتین اور متقی پرہیزگار فطری اعتبار سے آپ کو بنایا تھا. 18 سال کی قلیل مدت میں سرکار مفتی اعظم ہند مکمل مفتی بن گئے اور 18 سال کی عمر مبارک میں آپ نے حضرت ظفر الدین بہاری علیہ رضوان دارالفتاح میں تشریف فرما ہے. مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ حضرت کیا آپ فتویٰ کتاب دے کر لکھتے ہیں؟ رضاعت کا مسئلہ تھا. حضرت ظفر الدین بہاری علیہ رحمٰن نے فرمایا، اے بچے، کیا تم بلا دیکھے یہ جواب لکھ سکتے ہو، یہ فتویٰ لکھ سکتے ہو؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ ہاں میں بغیر کسی کتاب کو دیکھے یہ فتویٰ لکھ سکتا ہوں. سرکار مفتی اعظم ہند نے مسئلہ رضاعت پر اتنا عظیم الشان فتویٰ بغیر کسی کتاب کے مطالعے کے لکھا کہ جب اس فتوے کو سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ مسکرانے لگے، چہرے پر شادابی پھیل گئی اور رائٹنگ سے پہچان گئے کہ میرے بیٹے میرے شہزادے مصطفیٰ رضا نے لکھا. آپ نے اس فتوے کا مطالعہ کیا، مسکراتے ہوئے آپ نے آخر میں لکھا صح الجواب بعون اللہ العزیز الوہاب کہ میرے بیٹے نے اللہ کی مدد سے بالکل صحیح فتویٰ لکھا اور اسی وقت سے آپ کو فتویٰ نویسی کی اجازت مرحمت فرما دی. اللہ اکبر! سرکار مفتی اعظم ہند پوری زندگی فتویٰ لکھتے رہے اور ایسے فتاوی لکھے کہ جب لوگوں کے قلم اٹھ جایا کرتے تھے، لوگ گورنمنٹ سے ڈر کر کے، حکومت سے ڈر کر کے جب فتوے بتا دیا کرتے تھے تو سرکار مفتی اعظم ہند کا ملتا تھا اور ہمیشہ آپ نے حق کو صاف رکھا اور کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. عزیزان محترم، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان جہاں عظیم شان مفتی تھے وہیں باکرامت اللہ کے ولی تھے. ایسا پیر کہ یہاں مسجد میں بہت سے بزرگ تشریف فرما ہیں جنہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کا دیدار کیا ہوگا. دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند کو جو دیکھتا تھا اس کو خدا یاد آ جایا کرتا تھا، دل میں خوف خدا پیدا ہو جایا کرتا تھا، ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا. اور اللہ والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جو اللہ والوں کو دیکھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے قریب ہو جایا کرتا ہے. عزیزان محترم، اسی طرح نواب احمد جان بریلوی ایک صاحب تھے سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں. وہ ایک پیر کی تلاش میں تھے، ایک مرشد کی تلاش میں تھے اور مرشد بھی ایسا ہو جو نائب غوث الورا ہو، جو وارث غوث الورا ہو، جو جانشین غوث اعظم ہو. عزیزان محترم، سرکار مفتی اعظم ہند بھی تشریف فرما ہے اور دیگر بزرگان دین بھی اس دور میں تھے، لیکن ان کا دل کہیں جم نہیں رہا تھا. بڑی پریشان تھے کہ جانشین غوث اعظم مجھے کہاں ملے جس کے ہاتھ پر میں بیعت ہو جاؤں. نواب احمد جان بریلوی بغداد شریف کا سفر کرتے ہیں، بغداد شریف پہنچتے ہیں اور وہاں دعائیں کرتے ہیں، گلیوں میں تلاش رہے ہیں کہ کوئی اللہ والا ایسا مل جائے، کوئی نائب غوث اعظم مل جائے کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. عزیزان محترم، اس وقت کے جو سجادہ نشین تھے، نورانی صورت ہے، نورانی شکل ہے، ان کو دیکھا تو دل آ گیا اور نواب احمد جان کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہی نائب غوث اعظم ہے، یہی وارث غوث اعظم ہے. عزیزان محترم، بغداد کی سرزمین پر جو اس وقت کے جانشین تھے، وہاں کے گردانشین تھے، ان کی قربت نے اختیار کی، لیکن کچھ ایام میں دل میں کھٹک پیدا ہوئی، دل جم نہیں رہا ہے. عزیزان محترم، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ سرکار کرم فرما دیجیے، مجھے اپنے جانشین کی طرف اشارہ فرما دیجیے. عزیزان محترم، نواب احمد جان سو جاتے ہیں اور حالت خواب میں کیا دیکھتے ہیں
کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما. اللہ اکبر. جس کو خواب میں سرکار کا دیدار ہو گیا گویا کہ اس نے حقیقت میں سرکار کو دیکھ لیا. کیونکہ شیطان کسی کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن اللہ کے محبوب کی شکل اختیار نہیں کرتا. سرکار کا دیدار ہو گیا, محبوب خدا کا دیدار ہو گیا. نواب احمد جان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں, ان کے پیچھے غوث اعظم ہے, ان کے پیچھے مفتی اعظم ہے. عزیزان محترم کہتے ہیں میں آگے بڑھ کر کے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور میں آپ کے جانشین کی تلاش میں ہوں, میں آپ کے نائب کی تلاش میں ہوں, میں آپ کے وارث کی تلاش میں ہوں, کچھ ارشاد فرما دیجیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے احمد جان نواب احمد جان سے فرمایا ارے پریشان کیوں ہو, تم بریلی کے رہنے والے ہو, بریلی میں مصطفیٰ رضا میرا نائب ہے. اور حضور مفتی اعظم ہند پیچھے پیچھے آ رہے تھے. سرکار غوث اعظم نے اشارہ کر کے بتا دیا یہی میری جانشین ہے. اللہ اکبر. اسی لیے ساری دنیا آج انہیں جانشین غوث اعظم کہتی ہے, تاجدار اہل سنت کہتی ہے. نواب احمد جان اب آپ اندازہ لگائیے مفتی اعظم ہند بریلی شریف میں ہے اور نواب احمد جان بغداد شریف میں ہے. وہاں سرکار غوث اعظم کی زیارت ہوتی ہے اور پھر وہاں سے ترنت بریلی کے لیے سفر شروع کر دیتے ہیں. بریلی پہنچتے ہیں, سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں, نائب غوث اعظم کی بارگاہ میں, جانشین غوث اعظم کی بارگاہ میں ابھی کچھ گفت و شنید نہیں ہوئی ہے. آتے ہی مفتی اعظم مسکرانے لگے. اللہ اکبر. دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی, دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی. کہاں چراغ جلا روشنی کہاں پہنچی, کہاں چراغ جلا روشنی کہاں پہنچی. سرکار مفتی اعظم ہند اپنے عاشق کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں نواب احمد جان کہاں کہاں گھوم آئے اور کیا کیا دیکھ آئے. گویا کہ مفتی اعظم ہند کی نگاہیں دیکھ رہی تھی یہ کہاں گھوم کے آ رہے ہیں اور خواب میں کیا دیکھ کے آ رہے ہیں. اتنا سننا تھا کہ نواب احمد جان قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سرکار بس اب آپ اپنا خادم بنا لیجیے اور مجھے مرید کر لیجیے. عزیزان محترم یہ شان ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی. ایسے آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے سرکار مفتی اعظم ہند کی کرامتوں کے. اسی طرح کا ایک واقعہ سناتا چلوں. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ دہلی کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہوں گے وہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا شان مزار ہے. وہاں پر حاضری لیتے ہیں, اپنے مریدین سے ملتے ہیں. مریدین نے عرض کیا سرکار یہاں ایک دیوبندی ہے جس کا نام سعید الدین امبالوی ہے. وہ دیوبندی سرکار کے علم غیب پر اعتراض کرتا ہے, سرکار کے علم غیب کی تردید میں قرآن و حدیث سے ثبوت دیا کرتا ہے, قرآن سے دلائل دیتا ہے, احادیث سے دلائل دیا کرتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ سرکار کو علم غیب نہیں تھا. عزیزان محترم سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ اس کے دلائل ذرا ہم بھی سن لیں, اس کو ہماری بارگاہ میں لاؤ, اس کو میرے سامنے لے کر کے آؤ. عزیزان محترم سعید الدین اموالوی دیوبندی بارگاہ مفتی اعظم ہند میں آتا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا ہاں بتاؤ علم غیب کی نفی میں تمہارے پاس کیا دلائل ہیں. سعید الدین اموالوی 1 سے 1.5 گھنٹہ دلائل پیش کرتا رہا. قرآن کریم کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں 1.5 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد کہنے لگا مصطفیٰ رضا خان میں نے ثابت کر دیا ہے قرآن کریم سے بھی اور احادیث کریمہ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں کیا تھا. عزیزان محترم حضرت مفتی اعظم ہند نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ اور دلائل ہوں تو پیش کرو. وہ کہنے لگا بس اتنی ہی دلائل کافی ہیں علم غیب مصطفیٰ کی نفی میں. تو سرکار مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا اب تم نے اپنی تقریر کر لی ہے, اپنی بات کہہ لی ہے, اب میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں, ان کے جواب دے دو. عزیزان محترم سعید الدین دیوبندی آج بگولا ہو جاتا ہے, کہنے لگتا ہے کہ تم جواب دیتے نہیں ہو دلائل کے اور سوال کھول دیتے ہو. مجھے معلوم ہے کہ تم سوال کیا کرو گے, پہلے میرے دلائل کا جواب دو. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اے سعید الدین, اے دیوبندی جو میرے سوال ہوں گے انہیں سوالوں میں تیرے دلائل کے جواب بھی مل جائیں گے. عزیزان محترم سعید الدین خاموش ہو جاتا ہے. حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اے مولوی بتا اس شخص کے لیے کیا حکم ہے جس کی ماں بیوہ ہو اور وہ اس کی کفالت نہ کر رہا ہو. سعید الدین خاموش ہے. دوسرا سوال کیا اے مولوی بتا اس شخص کے لیے کیا حکم ہے جس کا بیٹا معذور ہو اور وہ بھیک مانگ رہا ہو اور باپ اس کی کفالت نہیں کر رہا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند نے پھر تیسرا سوال کیا اے مولوی بتا اس شخص کے لیے کیا حکم ہے کہ جس نے قرضہ لے کر کھا لیا ہو اور روپوش ہو گیا ہو. دیوبندی خاموش ہے, سر کانپنے لگا. چوتھا سوال آپ نے کیا اے مولوی اس شخص کے لیے کیا حکم ہے شریعت مصطفیٰ کا کہ جس نے حج بدن کا پیسہ لے لیا ہو اور پیسہ کھا کر بیٹھا ہو, حج نہ کیا ہو. اتنا سننا تھا. دیوبندی مولوی سعید الدین نے کہا حضور بس خاموش ہو جائیے, اب پردے زیادہ نہ اٹھائیے کیونکہ یہ چاروں باتیں وہ راز ہیں کہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. یہ چاروں عیب میرے اندر ہیں. سرکار میں نے مان لیا کہ رسول اللہ کو علم غیب اللہ نے عطا کیا ہے کیونکہ جب ان کے غلاموں کے غلام مفتی اعظم ہند کے علم غیب کا عالم ہے تو رسول اللہ کے علم غیب کا عالم ہے. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان محترم، یہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند، جن کے علم کا یہ عالم ہے، جن کے تقوی کا یہ عالم ہے، جن کے عشق رسول کا یہ عالم ہے۔ عزیزان محترم، سرکار مفتی اعظم ہند آل رسول سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، ان کا اتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حیدرآباد کی سرزمین پر آپ کافی دنوں کے بعد وہاں تشریف لے گئے تھے۔ آپ حضرات مجھے گزرنے انہیں معلوم ہوگا کہ جہاں حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے جاتے تھے، لوگ پروانوں کی طرح نثار ہو جایا کرتے تھے، آپ کے دیدار کے لوگ بے قرار رہتے تھے۔ حیدرآباد کی سرزمین پر جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، اسٹیج سجا ہوا ہے، علماء کی انجمن لگی ہے، عزیزان محترم جہاں صحابہ تشریف فرما اسٹیج پر اور ایک شاہانہ کرسی اسٹیج کے اوپر سجی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا سرکار آپ کرسی پر تشریف رکھیے تاکہ لوگ آپ کے شربت حدیث سے محظوظ ہو جائیں۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار مفتی اعظم ہند رسول اللہ کی عادت کتنی محبت اور ادب کیا کرتے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ سادات کرام نیچے بیٹھے ہوں اور یہ غلام کرسی پر بیٹھے، یہ اس کو کب روا ہے، یہ اس کو کب جائز ہے۔ عزیزان محترم، بہت کثار کیا تعداد میں بھی کہ سرکار آپ کے دیدار کے لیے لوگ پریشان ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن ادب و احترام آل رسول کے لیے آپ نیچے تشریف رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، کیوں نہ رکھیں کہ ان کے جان نے کہہ دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان محترم، اسی طرح سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ جب آپ کے دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آتا ہے، حضرات سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں مریدین تشریف فرما ہے، عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کی زبان پر کلمہ طیبہ ہے، سرکار مفتی اعظم ہند درود پاک پڑھ رہے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، مریدین کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اچانک سے اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور بے قرار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بتاؤ کہ یہاں پر سید زادے کون ہیں؟ اللہ پر اندازہ لگائیے، یہاں اتنی محفل ہے، نہ جانے کون آل رسول ہو، نہ جانے کون سید زادہ ہو، کیا ہم خوشبو سے پہچان سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے اندر ایسی عشق رسول کی خوشبو تھی۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، یعنی جس کے دل میں عشق رسول کی آگ لگی ہوتی ہے اس کے لیے جہنم کی آگ بجھ جایا کرتی ہے۔ تو یہی محبت تھی، یہی عشق تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے یہ محفل میں کون سید زادہ تشریف فرما ہے، کون سید زادہ بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی پیکر علم و تقویٰ تھی، آپ کا تقویٰ بے مثال تھا، آپ کا علم بے مثال تھا، آپ کی تفسیر بے مثال تھی، آپ کی حدیث پاک کا علم بے مثال تھا۔ عزیزان محترم، مثالی شخصیت ہے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ، جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا تھا صحیح دامن لے جاتا تھا، جھولی بھر کے لے جایا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ سرکار اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے اور بڑے شہزادے حضرت حامد اللہ خان علیہ رحمۃ اللہ اعلیٰ حضرت کی کیسی عظیم شخصیت گزرے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوا کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے نوازتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ نے اسے علم دین کی دولتوں سے نوازا ہے تو بہت دیر ایسے ملیں گے کہ مال کم ہے، اگر مال ہے تو علم دین کی دولت نہیں ہے، اگر مال بھی ہے علم دین کی دولت بھی ہے تو نسب اتنا عظیم نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کا نسب ہی عظیم الشان، آپ کے والد محترم علامہ نقی علی خان علیہ رحمۃ رضوان عظیم الشان مفتی بھی ہیں، مرجع علماء بھی ہیں، آپ کے دادا خان رضا علی خان عظیم الشان مفتی بھی ہیں، مرجع علماء بھی ہیں۔ تو آپ سرکار اعلیٰ حضرت کے اوپر دیکھیں، ان کے باپ داداؤں کو دیکھیں، اللہ والے ملیں گے، اور نیچے نسل میں آ جائیے، سبحان اللہ، نیچے نسل میں دیکھیں گے تو کوئی مفتی اعظم ہند ہے، تو کوئی فتح الاسلام ہے، اور کوئی شیخ ازہر اختر رضا خان ہے۔ عزیزان محترم، تو آپ کی نسب، آپ کا نسب اور آپ کی نسلی عظیم الشان ہے، آبا و اجداد بھی عظیم الشان، آپ کے اولاد بھی عظیم الشان، اور ہم ہیں ان کے چاہنے والے، ہم ہیں ان کے ماننے والے۔ تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا سرکار مفتی اعظم ہند کا کردار تھا، جیسی ان کی زندگی تھی، جب ان سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے ہم عقیدت رکھتے ہیں تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم خود بھی نیک بنیں اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں، اور خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرائیں، ہر فرض و واجب ان کے وقتوں پر ادا کرتے رہیں۔ عزیزان محترم، حالات بڑے ذکر ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ہر جگہ گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے، ہر گھر میں گناہوں کی آگ لگی ہے۔ عزیزان محترم، اب نفسی کا عالم ہے، وقت یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے گھر کو بچانا، اپنے گھر کو بچائیے، اپنے اہل و عیال کو بچائیے، اپنی ماں بہنوں کو بچائیے، سب کو
دین کا درس دیجیے، عبادت کا درس دیجیے، اللہ والوں کے قصے سنائیے جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے نیک اسلاف کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کی زندگیوں کا ذکر اور ان کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اپنے اسلاف کی تاریخ یاد کرانا چاہیے اور ان کو درس دینا چاہیے کہ ہمارے بچے نیک بنے اور اچھے کام کریں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو سرکار مفتی اعظم ہند عالم الرحمۃ الرحمان سے سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔